العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال ربنا عز وجل في مقام أخرى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ چند اعمال کا تذکرہ ہے کہ جو انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے، جو سرمایہ ہے، اس کو ختم کر لیتا ہے۔ نیک عمل جو ہے حقیقت میں یہی انسان کا سرمایہ ہے۔ نیک عمل کے ذریعے ہی انسان اس دنیا اور آخرت کے اندر سروائیو کرے گا۔ وہاں پہ صرف یہی ایک چیز جو ہے وہ انسان کے کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل اختیار کرے گا فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ حیات طیب ہوگی، پاک صاف ستھری۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ احسن الذی بما كانوا يعملون، ہم ضرور بالضرور بدلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے سب سے احسن عمل کیے، اور ہم بدلا بھی پھر احسن دیں گے، احسن الذی سب سے بہتر بدلا دیں گے، بما كانوا يعملون اس وجہ سے کہ یہ عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم سے یہ بات ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اچھا عمل، نیک عمل، صالح عمل، احسن عمل انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، انسان کی کرنسی ہے، یہی چلے گی قیامت کے دن۔ اسی کی بنیاد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی کو طیب، پاک اور مبارک بنائیں۔ اور قرآن کریم نے چند ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہمارے پیارے حبیب آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل علیہم السلام آئے تھے ان کی طرف بھی یہی وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک ٹھہرائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
تو اللہ تعالیٰ پھر نہیں دیکھیں گے کہ میں نے منصب نبوت بھی عطا کیا ہوا ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ کی ذات ضرور بضرور تمام اعمال کو ضائع کر دے گی، حبط کر دے گی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سوائے خسارے کے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے۔ تو شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے سارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ سارے اعمال کی تباہی کے لیے صرف ایک رائی کے دانے کے برابر شرک ہی کافی ہے۔ آج بھی مسلمان ہیں، شرک کے چور دروازے کھلے ہوئے ہیں، شرک کے نام کے اوپر دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں، شرک کے نام کے اوپر شرک کی ترویج کے لیے مولویوں کے رزق کا انتظام بنا ہوا ہے۔ وہ اتنا تکلف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم حق کی بات کریں۔ کیوں؟ میری سیٹ چھن جائے گی، میری روزی لگی ہوئی ہے، مجھے 4 پھونکے مارنے سے 4000 مل جاتا ہے، مجھے اور کیا ضرورت ہے؟ سارا دن گرمی میں ذلیل ہو کے 4000 نہیں ملتا، 4 پھونکے مارنے سے 4000 مل جاتا ہے، اور 4000 دے کے جاتے ہیں، آگے سے 4 اور کسٹمر بھی لے کے آتے ہیں۔ کبھی میں اولاد کے نام پہ دم کر دوں گا، کبھی میں کاروبار کی بندش کے نام پہ دم کر دوں گا، کبھی میں کسی نام کے اوپر تعویذ بنا کر دے دوں گا۔ اگر تعویذات سے ہی دنیا فتح ہونی ہوتی، معاملات حل ہونے ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک تعویذ کس کا ہونا تھا؟ اور ایک تو یہ چور دروازہ ہے، دوسرا یہ لوگوں کے اوپر امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ توکل اللہ کی ذات کے اوپر کمزور ہے، لوگوں کے اوپر زیادہ ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس سے شاید میرے نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ پہ نہ ہونے کا یقین ہے، بندوں کے اوپر بھروسہ ہے انسان کو۔ اگر اس نے یہ کر دیا تو میرا کام بن جائے گا، اگر اس نے ایسے کر دیا تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ اگر مگر بیچ میں سے کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی نصرت، مدد، تائید کہاں گئی ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کدھر گیا؟ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات کے اوپر آپ اس طرح توکل کرتے جس طرح کرنے کا حق تھا، لَرَزَقَكُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ رزق سب کو اللہ دیتا ہے، مگر پرندے سوائے انسان کو کوئی اور مخلوق اتنا پریشان نہیں ہوتی جتنا انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے، اس کا توکل جو ہے، وہ اسباب کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امید، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ میں رات کو علامہ اقبال کے قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ غیروں کے سہارے جینا بھی کافری ہے، اور ہم یہ بات ہم سے ویسے ہی بہت دور ہے۔ ہر بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور شاید اسے مفکر اسلام کہتے اس وجہ سے تھے کہ بہت اوپر جا کر وہ بات کرتا تھا، کہتا ہے غیروں کے سہارے جینا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ایک چیز مل نہیں رہی، غلہ بھی نہیں مل رہا، بھائی بھی نہیں مل رہا، بھائی بھی نہیں مل رہا، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا، اور وقت کے حکمران کے پاس اپنی اولاد کو بھیجا ہے، بادشاہ کے پاس اپنی اولاد کو بھیجا ہے، اور جاتے ہوئے سبق کیا دیا کہ بادشاہ کی منتیں سماجتیں کر لینا، بادشاہ کے جا کے پاؤں پکڑ لینا، بادشاہ کے آگے جا کے ٹیسیاں کرتے رہنا، پل باندھتے رہنا، تعریفیں کرتے رہنا۔ کیا کہا؟ لا تیأسوا من رحمت اللہ فإنہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون۔ اپنے بچوں کو جاتے ہوئے ایک سبق دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی چیز جو ہے، شرک کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ انسان کا توکل کمزور ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ہے ہی نہیں، اسباب کے اوپر بندے کا یقین بنا ہوا ہے، اور کبھی حجر کو سجدے، کبھی قبر کو سجدے، کبھی کسی جگہ پر سجدے، کبھی انسان کو سجدے، کبھی پیسے کو سجدے، کبھی کرسی کو سجدہ، کبھی اپنی نوکری کو سجدہ، اپنے باس کو سجدہ، اس کے موڈ ٹھیک کرنے کو سجدہ۔ تو یہ بھی میرے دل بھائیوں کس چیز میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، ان کی بندگی کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے گا جو مقام رب کا ہے، اگر وہ اللہ کی مخلوق کو دے گا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیں گے، سارے اعمال اللہ ضائع کر دیں گے۔ اسی طرح دوسرے نمبر کے اوپر کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے؟ جیسے انسان رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، انسان محنت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، تراویحیں پڑھتا ہے، عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے،
جس طرح نیکی کے اندر رغبت اختیار کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اسی طرح فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ کیے ہوئے نیک اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت نہ کر دے، اللہ ان کو ضائع نہ کر دے، اللہ ان کو رد نہ کر دے۔ کہا رد کیسے ہوں گے؟ دوسرے نمبر کے اوپر سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے ہمارے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں، بالاخسرین اعمالا، اس بندے کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری زندگی کے اندر ساری کوششیں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کے لیے وقف ہو گئی، صرف ہو گئی۔ بحیثیت مسلمان آج ہماری جتنی صلاحیتیں کہاں پہ صرف ہو رہی ہیں؟ ہر نوجوان کے زبان کے اوپر یہی الفاظ ہوں گے، میں اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے لگا ہوں۔ ایک ہی ریٹا ہے، مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے۔ اور فیوچر کیا ہے؟ جس کو میں فیوچر سمجھتا ہوں یہ فیوچر ہے۔ فیوچر تو یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسان کا بہترین مستقبل اس سے آگے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو کر اور سمجھتے ہیں اپنا مستقبل بنا رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے جی کے ہم سمجھتے ہیں اپنا مستقبل بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم لوگ، اخرجت للناس، کیوں؟ لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا۔ آپ بہترین امت ہے، کیوں؟ آپ کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اور انسان اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جتنے انعام کیے ہیں، جتنا وقت دیا ہے، جوانی دی ہے، حتیٰ کہ بڑھاپا بھی، انسان کی جتنی صلاحیتیں ساری کی ساری دنیا کی زندگی کو کمانے میں گم ہو چکی ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ فرماتے ہیں جب انسان اپنی ساری کوششیں دنیا کو کمانے کے اوپر لگا دے گا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، انسان کہے گا میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ آج کل ہم کہتے نہیں وہ جی اس دور کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لینا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا آج سے 1400 سال پہلے؟ یہ اللہ کو نہیں، اس وقت تو روٹی بھی کم تھی، آج تو پھر بھی ہر گھر میں روٹی ہے، کچھ نہیں تو ایک مہینے کا ہفتے کا تو راشن ہوتا ہی ہے۔ 1400 سال پہلے تو یہ سبق نہیں دیا گیا تھا کہ اپنا پیٹ پال لینا بہت بڑا جہاد ہے، بیوی بچوں کو حلال کھلا دینا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ہم اپنی ذات سے آگے تک کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو اپنی ساری توانائی دنیا کے اندر لگا دیتا ہے، دنیا کو کمانے میں حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ کیسے انکار کیا؟ ضروری نہیں ہے ایک بندہ کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، ایک بندہ اپنا عمل ہی چھوڑ دے، اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ قرآن کے برعکس ایک عمل کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ نہ کرے میں قرآن کو نہیں مانتا، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ قرآن کے خلاف چل رہا ہے، قرآن کے الٹ چل رہا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ ولقائہ، صرف رب کی آیات کا انکار نہیں کیا، اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے بھی اعمال ضائع کر دیے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کے اعمال اس انداز سے ضائع کیے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم ان کا ترازو ہی نہیں قائم کریں گے، ہم ان کے اعمال کو تولیں گے نہیں، ہم ان کے اعمال ترازو تک آنے نہیں دیں گے، دیکھیں گے نہیں ان کے اعمال کو، بغیر دیکھے جہنم کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ذالک، یہ سارا معاملہ کیوں ہوا ہے؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کے اس کفر کی وجہ سے واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری کتاب کی آیات اور میرے رسول علیہ السلام کا پیغام ان کو مذاق لگتا تھا، ان کو مذاق لگتا تھا، میری کتاب کی آیات ان کو مذاق لگتا تھا، میرے انبیاء علیہ السلام کا پیغام آج ان کے ساتھ اس وجہ سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دو چیزیں، پہلی چیز اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، ساری زندگی کی توانائی ایک چیز کے اوپر لا کھڑی کرنا، محنتیں کرتے رہنا، ایڑیاں رگڑتے رہنا، ایک مقصد کے لیے، میرا گھر بن جائے، میری گاڑی بن جائے،
میرا جو ہے نا وہ میرے بچے اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پاس والوں کی خبر نہیں ہے، ہمسائے کی خبر نہیں ہے، اعزاء و اقارب کی خبر نہیں ہے، رشتہ داروں کا پتہ نہیں ہے، بہنوں کے اولاد، بہنوں کے بچے، بہنوں کی خبر نہیں ہے، والدین کی خبر نہیں ہے، صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے انسان کے لیے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو اس دین اسلام سے ارتداد اختیار کرے گا، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو بھی پھرے گا، منکم عن دینہ، تم میں سے اپنے اس دین سے، فیمت، اس کو موت آئے گی، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ حالت کفر میں ہوگا، فاولئک حبطت اعمالہم، اللہ ان کے بھی عمل ضائع کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد میرے دین بھائیوں، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جیسے الحاد کا فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، یعنی دین سے مرتد ہونا، یہ کیا ہے؟ اس کو ایتھیزم جس کو آپ کہتے ہیں، الحاد کا فتنہ، اس کی کئی ایک صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر جو رائج ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی آیتوں کا انکار، توحید کا انکار، رسالت کا انکار، آخرت کے دن کا انکار، آخرت کے دن کے بارے میں کہہ دینا کہ سائنس اس کو نہیں مانتی، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے، اللہ کے بارے میں انکار، فرشتوں کے بارے میں انکار۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انسان کی شہرگ سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں، اگر اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے تو دائیں بائیں دو فرشتے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض ہے یا نہیں؟ دین کے اوپر تانا ہے یا نہیں؟ اپنی عقل کا استعمال ہے یا نہیں؟ اسی کو الحاد کہتے ہیں، اسی کو ملحد بننا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں دین اس کو پسند نہیں ہے، دین کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ یا پھر اسلام کے قوانین کو ظالمانہ قوانین قرار دینا، اسلام کے نظام کو پرانا نظام قرار دینا، اسلام کے جتنے قوانین ہیں، نماز، روزہ، حج، حجاب، زکوٰۃ، حدود، مذاق اڑانا ہر چیز کا، اللہ کی حدوں کا مذاق اڑانا، حجاب کا مذاق اڑانا، دین کی ایک ایک چیز کا مذاق اڑانا۔ یا پھر مسلمانوں کے اندر ایسا، آج کل مسلمان بچوں کے اندر ایسا مواد جو ہے نا وہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان بچے دین سے بیزاری حاصل کریں۔ ہمارا جتنا سوشل میڈیا ہے، ہمارے جتنے اسکول ہیں، جتنے کالجز ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بچوں کو کیا سکھلایا جاتا ہے؟ بچوں کو کوئی اخلاقیات کے بارے، اخلاقیات کیسے آئیں گی؟ آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھائیں گے، قرآن کریم بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیں گے، احادیث پڑھائیں گے، سورہ نور ہو، سورہ احزاب ہو، سورہ نور بچے پڑھیں گے، وہ پاک دامنی کا درس ملے گا، کوئی عفت و عصمت کا پیغام ملے گا، عزت محفوظ کیسے کرنی ہے، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ مگر ہمارے بچوں کو کیا پڑھنا آتا ہے؟ جیسے ہمارے بچے یہ او لیول ہے، اے لیول ہے، یہ ایف ایس سی کہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، آج کل حالات ہمارے سامنے، یعنی انہیں دین کا نظام اچھا نہیں لگتا، دین سے بیزاری حاصل کر رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور اسی کو الحاد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحاد کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، الحاد یہ ہے کہ دین انسان کو اچھا نہیں لگتا، وہ اسے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو دین سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کی ذات کو ان کے اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشروں کے اندر سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، دین کو نجی معاملہ کہا جاتا ہے، ریاست، معاشرت، سیاست کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، حقوق انسانی کے نام سے دین کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جس طرح کبھی ادھر کوئی جو ہے نا وہ احتجاج ہو رہا ہے، کبھی ادھر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، بیسک کیا ہے؟ دین سے تکلیف ہے، دین کے نظام سے تکلیف ہے، دین کے قوانین سے تکلیف ہے، دین کے احکامات سے تکلیف ہے۔ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ لا تجتمعان فی قلب واحد، ایک ہی دل کے اندر دو چیزیں تو نہیں جمع ہو سکتی، یا دین ہوگا، اسلام ہوگا، اللہ کے احکامات ہوں گے، یا پھر جو ہے نا وہ دوسری چیزیں ہوں گی جو ان کے خلاف چلتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج یہی الحاد کا فتنہ جو ہے ڈراموں کے ذریعے، فلمز کے ذریعے اور مختلف ٹی وی چینل جو ہیں، آپ کوئی بھی کھول لیں، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اس طرح کا ڈراموں کے اندر کلچر دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل بالکل تباہ و برباد ہو جائے۔ اور افسوس کی بات تو یہ بھی ہے نا، ہمارے جتنے بھائی ہیں، یقین کریں، جتنے ہمارے، اکثر ہمارے بھائی آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ کیا یہ جی فلاں، یہ یعنی نام کسی کا ایسے لینے کو دل نہیں کرتا، یہ جی مذاق رات دیکھ رہے ہیں،
یہ جی حسب حال دیکھ رہے ہیں، یہ جی فلانا شو دیکھ رہے ہیں، یہ جی فلانا شو دیکھ رہے ہیں، وہ عمران اشرف دیکھ رہے ہیں، وہ تابش دیکھ رہے ہیں، فلانا ڈمکانا دیکھ رہے ہیں. اچھا ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ آپ دین سے دوری چاہتے ہیں نا، دیکھنے میں کیا ملتا ہے؟ بھائی میرا دل کرتا ہے میری بہنیں بیٹھی ہوں اور مذاق اڑایا جا رہا ان کے ساتھ اور گپیں چل رہی ہوں اور ساری جو ہے نا وہ سارا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہو. دل کرتا ہے؟ میرا نہیں نا دل کرتا. تو کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ لوگ صراحتاً جو ہے نا وہ امت کے اندر الحاد پھیلا رہے ہیں، صراحتاً آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں. بھائی جو ایک بندہ، ایک مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا جو ہے، اللہ رسول کو ماننے والا جو ہے، 2 گھنٹے سکرولنگ کرتے ہوئے ان کے تماشے ڈرامے دیکھتا رہے گا، پھر یہ قرآن پڑھے گا یا اس پہ حدیث اثر کرے گی، یا اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت اثر کرے گی، یا کاروبار کرتے ہوئے اسے عثمان رضی اللہ عنہ کی تجارت یاد آئے گی. کیا یاد آئے گا اسے؟ کیا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر بنے گا؟ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کو اٹھائے گا؟ جس نے دیکھنا ہی گند ہے، جس نے سننا ہی گند ہے، جس کو پسند ہی یہ چیزیں. میرے عزیز بھائیو، اس وقت کی سب سے بڑی الغار یہ ہے، ہندو عیسائی میدانوں کے اندر آپ کو شکست نہیں دے سکتے. میدانوں کے اندر یہودی عیسائی آپ کو شکست نہیں دے سکتے. وہ جنگ یہ والی جیت رہے ہیں جس کو مسلمان شوق سے دیکھ رہے ہیں، جس کو مسلمان سمجھتا چلو میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کل بھی میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، سندن بھی صحیح ہے، کہ آپ کی کوئی ایسی مجلس جس کے اندر بیٹھ کے آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا ہے، یہ گھڑی قیامت والے دن آپ کے لیے حسرت کا باعث بنے گی، تنگی کا باعث بنے گی، پریشانی کا باعث بنے گی. میں کیا کر کے آیا ہوں؟ اس سے بہتر چلو اگر ایک بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، درود نہیں بھیج سکا، کم از کم اس طرح کی برائی سے تو اپنے آپ کو بچائے. کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اللہ نے مجھے دیکھنے کی طاقت دی تھی، پکڑنے کی طاقت دی تھی، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن میں پکڑ نہیں سکتا. 4 آیتیں پڑھتے ہوئے میری اللہ معاف کرے میں تھک جاتا ہوں. قرآن کو ہاتھ لگانے کا دل، اور ہاتھ لگانے کا دل کرے بھی کیوں؟ قرآن اتنی سستی چیز ہے، آپ ادھر جو ہے نا وہ آدھی ننگیاں اور تڑنگیاں اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہے، اور قرآن بھی جو ہے نا وہ آپ سے اتنی قرآن سستی چیز ہے، قرآن بھی دل میں اترتا جائے. میرے عزیز بھائیو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے الہاد کے بعد 4 نمبر کے اوپر جو چیز بیان کی ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، یعنی ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ 100% جو ہے نا وہ اسلام کے قوانین نافذ ہیں. ایک جگہ پر اس طرح کیا گیا کہ زنا کرنے والے کو پتھروں سے سنسار کیا گیا. چلیں یہ ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے، اگر انہوں نے وہاں پہ حکومت قائم کی ہے یا نہیں، ہمارے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایک ایگزامپل ہے، یعنی ایک مثال ہے کہ ایک جگہ پر ایک ویڈیو بنائی گئی ہے کہ جس نے زنا کیا تھا اس بندے کو پتھروں کے ساتھ سنسار کیا جا رہا ہے. یقین کریں وہ چیزیں دیکھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے. حالانکہ یہ اللہ کے قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. جب زنا کرنے والے کو سنگسار کرو تو تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے. فلا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نور. فَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کا دین جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے آپ کے دل کے اندر نرمی. اور یقین کریں ہم دین سے اتنے پیچھے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ کر ہمارا دل دہل جاتا ہے. انسان کے اللہ معاف کرے، یعنی یہ تو کفر کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے نا. انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ ظلم ہے، حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے. ظلم کا خاتمہ ہی یہ چیز ہے، ظلم کے دروازے کو بند کرنے والی ہی یہی چیز ہے. کتنے ریپ ہوتے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، 8 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، اس طرح کے مجرموں کو سر عام لٹکایا گیا ہو. کوئی اس طرح کا جرم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 نمبر پر ایک چیز بیان کیا، فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَارِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. ایک چیز یہ یاد رکھنا، اللہ اعمال کو ضائع کر دے گا. کیوں؟ اگر آپ کے دل دماغ کے اندر ایک یہ چیز پیدا ہوئی، کون سی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَارِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جو اللہ نے نازل کیا ہے انسان اسے نفرت کرتا ہے. اور انسان نفرت کس چیز سے کرتا ہے؟ یعنی میٹھا میٹھا تو ہر کسی کو قبول ہے نا، میٹھا میٹھا اس کے اوپر تو اتفاق ہی کسی کا نہیں. کافر کو تمہارے نماز روزے سے بھی تکلیف نہیں ہے. تبلیغی جماعت تو اسرائیل میں بھی جا سکتی ہے، امریکہ میں، پوری دنیا میں بھی جاتی ہے. ان چیزوں سے کفر کو تکلیف نہیں ہے.
ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ، جہاں پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے مثال کے طور کے اوپر حجاب ہے نا، مذاق اڑائیں گے لوگ، اجنبی سمجھا جاتا ہے دین اسلام کو، اجنبی سمجھا جاتا ہے دین اسلام پر عمل کرنے والے کو۔ مثال کے طور پر کسی شادی میں چلے جائیں، پوری مائیں بہنیں خواتین اس خاندان کی، ان کے سروں پہ کوئی دوپٹہ نہیں ہے، پورے لباس نہیں ہے، اور جس نے پورا حجاب پہنا ہوا ہے اس کو وہ اجنبی سمجھے، کوئی مذاق کرے گا، کوئی حیرت کی نظر سے دیکھے گا۔ ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ، ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا بیٹھا ہوا ہے، اور یقین کرے وقت وہ آ بھی گیا اور آنے والا بھی ہے ہمارے ملک کے اندر دین پر عمل کرنے والا، دین پر عمل کرنے والے کو اجنبی سمجھا جائے گا اور جاتا بھی ہے۔ ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے نا اس سے ان کو کراہت ہوتی ہے، ان کو پسند نہیں ہے۔ ایک کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو ان کو پسند نہیں ہے، داڑھی پوری ہو ان کو پسند نہیں ہے، نہیں ہے نا یہ چیزیں پسند جو اللہ کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ 5 وقت کا بندہ نمازی، ہر کوئی پسند کرتا ہے میں 5 وقت کا نمازی، دل تو کرتا ہے مگر پھر آنا پڑتا ہے، تو اسی لیے بندہ کہتا ہے چلو رہنے دیتے ہیں، 60 سال کی عمر کے بعد شروع کر لیں گے نماز، موت جب آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی کر لیں گے توبہ۔ ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اگر دل کے اندر یہ چیزیں آئیں گی نا کہ دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، دین سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرے انسان، دین سے نفرت کرے انسان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کریں گے، سب اعمال کو غارت کر دیں گے۔ اسی طرح میرے دین بھائیو آخر کے اندر ایک دو اور چیزوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں جن سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے قطع تعلقی کرنا، کسی کو بلانا نہ، 3-4 دن، نبی علیہ السلام نے 3 دن کی حد بیان کی ہے، چھوٹے یہ احادیث ہیں۔ اعمال انسان کے سارے غارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے اگر مسلمان سے لڑائی ہوئی ہے 3 دن کے بعد اس کو بلانا چھوڑ دیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، ابھی تک بلایا نہیں ہے، کہا اس کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ اسی طرح حرام کھانے والا انسان، اس کے بھی سارے اعمال اللہ ضائع کر دیتے ہیں، اس کے پیٹ کے اندر مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، غذا حرام سے ہے، پہننا حرام سے، لباس حرام سے، اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنے والا اور اپنی تنہائی کے اندر گناہ کرنے والا، اللہ اس کے بھی سارے اعمال ضائع کریں گے۔ لوگوں کے سامنے نیک ہے اور تنہائی، اور میرے عزیز بھائیو آج کل تنہائی کے اندر سب سے بڑا فتنہ انسان کے پاس موبائل، اچھا استعمال کرے گا تو بہت ہی اعلیٰ ہے، غلط استعمال کرے گا تو اسفلین کے اندر چلا جائے گا انسان۔ اور یقین کرے، اللہ معاف کرے، ہماری حالت، آپ کوئی اچھی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر بھی بیچ میں اتنی بری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کئی ایک مثالیں دے کر فرمایا تھا کہ قیامت والے دن چمکدار نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ خرد و غبار بنا کر اڑا دے گا۔ کیوں؟ لوگوں کے سامنے نیک تھے۔ اور ایک اور چیز بیان کی، إِنَّ أَخْوَفَ مَا عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قِيلَ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رسول اللہ، قال فرمایا کہ ایک چیز جو انسان کے اعمال ضائع کرتی ہے وہ یہ ہے ریاکاری۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام ریاکاری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا۔ اذا جزی الناس باعمالهم قیل للذین کنتم تراؤون اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو قیامت کے دن بدلہ دیں گے نا تو جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے رہے، جب یہ اللہ کے پاس آئیں گے بدلہ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ دنیا کے اندر جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے تھے آج انہی سے جزا مانگو، جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے تھے آج انہی سے جا کر جزا مانگو۔ تو میرے عزیز بھائیو ریاکاری، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا، اور آخری چیز المن والعطا، المن والعطا، المن والعطا، نیکی کر کے تانے دینا، تکلیف دینا، نیکی کر کے احسان جتلانا، فرمایا یہ تمہارے صدقات کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری زکات کو تباہ کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کریں، کبھی کسی کے اوپر احسان کیا، بھائی جس کے اوپر آپ نے احسان کیا وہ نوکر ہے، مزدور ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کے ماتحت ہے، بیچارہ ہے، جس طرح کا بھی ہے، کمزور ہو، جس طرح کا بھی ہو، آپ نے احسان اللہ کی ذات کے لیے کیا، آپ نے اللہ کی ذات کے لیے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اور حقیقت میں اپنے لیے کوئی ذخیرہ بنانے کے لیے کیا، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے۔ آپ اس کو تانا ماریں، آپ اس کو جو ہے نا وہ تنقید کریں، آپ اس کو کہیں کہ یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، میں نے اس کے اوپر خرچ کیا، اس نے آگے سے یہ صلہ دیا، جس برتن میں کھایا اسی میں
تو یہ مثالیں اس کے دینے کے لیے نہیں ہے اگر آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہوا ہے. المن والادا، یہ تانے دینا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جو احسان کر کے جتلاتا ہے نا، تانے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل ضائع کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کریں گے، اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ولا یزکی، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 8-10 اعمال ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، جو انسان کے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.